وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ تحریم آیت نمبر 5. آج موضوع: کیا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عملی طور پہ لبیک کہہ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی مکرم، آپ خود کو اس چیز یعنی شہد کے نوش کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی اس قدر دلجوئی فرماتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اے مومنوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھول ڈالنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار و کار ساز ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک رازدارانہ بات ارشاد فرمائی، پھر جب وہ اس بات کا ذکر کر بیٹھیں اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے ظاہر فرما دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ جتا دیا اور کچھ حصہ بتانے سے چشم پوشی فرمائی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی خبر دے دی کہ آپ راز افشاں کر بیٹھی ہیں، تو وہ بولیں، آپ کو یہ کس نے بتا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑے علم والے، بڑی آگاہی والے رب نے بتا دیا ہے. ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست و مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلے میں عطا فرما دے، جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، بعض شوہر دیدہ اور بعض کنواریاں ہوں گی۔ سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر نہایت تندخو اور سخگیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالی ہمیں اے ایمان والو یعنی حکم یہ دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اگر ہم نے حکم نہ مانا تو پھر یہ ہے کہ یقیناً پھر نقصان میں جائیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے وہ نقصان میں جائیں گے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہمیں پاس نہیں ہے؟ عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں، یعنی ظاہری طور پہ اگر دیکھیں، اس معاشرے کی کیفیت کو دیکھیں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں اور روشن خیالی کی زندگی گزاروں، اور روشن خیالی کے جو مظاہر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سامنے کرام۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں، آخرت کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ آخرت میں کیا ہے، اور وہ اس نے پہلے سے ہمیں بتا دیا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم بھیا، یہ تو خبر دینے والا بتا رہا ہے، جس نے آگ پیدا کیا ہے، جس نے جہنم کو پیدا کیا ہے، جس نے جنت کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہاں، جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیں، اس سے بغاوت کا رویہ اختیار کر دیں، یعنی ایک بادشاہ اگر بہت بھی رحم دل ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ایک بادشاہ ہے، بہت رحم دل ہے، بہت مہربان ہے، لیکن اگر کوئی اس کی یعنی حکومت کی اس کو چیلنج کرے گا، اس بادشاہ کی حاکمیت کو چیلنج کرے گا، بغاوت کر دے گا، احکامات ماننے سے انکار کر دے گا،
تو آپ مجھے بتائیں ایسا کرنے سے تو مملکت افراتفری کا شکار ہو جائے گی. یعنی یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر بہت بھی رحم دل ہے لیکن بغاوت جو ہے اس کی سزا موت ہے. ہمارے آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے بغاوت کی سزا جو ہے وہ موت ہے. تو بغاوت کا تو یعنی اس کی چوائس ہی نہیں ہے بغاوت کی انسان کے لیے. اگر کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور جہنم اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، فرما برداروں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم نے اپنے آپ کو یعنی نافرمانوں کی فہرست میں قصداً عمداً شامل کیا ہوا ہے. ہم اللہ کے فرما برداروں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے نہ کوشش کر رہے ہیں نہ کوئی اس کا ارادہ ہے. اپنی زندگی گزارنی ہے. گھر سے آپ ابتدا کر لیں. بیوی ہے، شوہر ہے، دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کون ہوتا ہے ہمارے ذاتی اور خانگی معاملات میں دخل دینے والا. یعنی یہ رویہ ہے سامنے کا. جانتے بوجھتے جو ہے ہم اللہ کے احکامات کی من حیث القوم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اس کا واحد طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بندگی ہے، فرما برداری ہے، توبہ ہے، رجوع اللہ ہے. اللہ کے کو منزل بنا لینا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اس طریقے سے ہم آگ سے بچ جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں نا. دعوت اللہ ہے. ہر پیغام اللہ کی بھی دعوت کہ بھئی میرے پاس آؤ، میرا رنگ لے لو، مجھے منزل بنا لو، میری ملاقات کے لیے تیاری کرو. اس کی امید بھی رکھو، تیاری بھی کرو. اور جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم او کما قال. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اب کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہے اور اس پر مطمئن ہے. ایسی صورتحال آج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر تو یعنی ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. آج ہم دنیا ہی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں جس طرح یعنی میں تو یعنی اس دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کافروں کو تو چھوڑ دے نا. دنیا کے مسلمان جو ہیں یعنی جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے، اربوں ہیں، اربوں. 25 لاکھ جاتے ہیں حاجی، حج کر کے آتے ہیں. کروڑوں نمازی ہیں، اربوں نمازی ہیں، یا کروڑوں لگا لیں چلیں، اربوں ہیں تو 60-70 کروڑ جو ہیں وہ تو ہوں گے نمازی شاید، لیکن 1 کروڑ بھی نمازی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جب ایک جماعت بنانی شروع کی تو مکے میں کتنی حیثیت تھی ان کی؟ کوئی جماعت ہی نہیں بن پا رہی تھی. وہ لوگ موقع ہی نہیں دے رہے تھے. پھر ہجرت کی میرے آقا نے، اور جنگ بدر تو چلو 313 اس لیے تھی کہ وہ قافلے کے لیے نکلے، لیکن یعنی احد میں 700 تھے، جبکہ سارا مشورہ ہو گیا تھا. بدر میں جن لوگوں کو موقع نہیں ملا تھا تو ان سب کی ملا کے تعداد 700 تھی، اور آج کتنی ہے؟ اربوں ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسلمان ہے کہاں پہ. 700. پھر چلیں غزوہ اس کے متعلق لگا لیں نا، فتح مکہ کے وقت کتنی تھی؟ 10,000 تھی. چلیں حجۃ الوداع، یعنی اس میں تو سب آتے ہیں. پھر وہ جو لڑنے والے، بغیر لڑنے والے بھی آ گئے تھے، عورتیں بھی ہوں گی، جو بھی ہوگا، تو 1,24,000 تھی. اب 1,24,000 نہیں ہے، 10,24,000 نہیں ہے، اربوں ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ کیوں آخر ہمیں دوزخ میں جانے کی جلدی ہے، یہ بات بھی سوچنی چاہیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ اور وہ آگ کیسی ہے؟ اس پہ نگران اور نگہبان کون ہے؟ اس کے داروغہ کون ہے؟ اس کے فرشتوں کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا رحم دل ہے؟ کیا نرم خو ہیں؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کو کوئی رحم نہیں آئے گا۔ لوگ دوزخ میں جل رہے ہوں گے اور یہ نام کے مسلمان بھی جلیں گے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، نام کے مسلمان، تو یہ بھی دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ حضور کے زمانے میں تھے نا، یعنی جب جا رہے تھے غزوہ احد کو تو کتنے مسلمان ساتھ تھے آپ بتائیں مجھے؟ 1000۔ کتنوں نے عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا؟ 300، 1/3 لوگ تھے۔ تو کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری وہ ہیں خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عملی طور پہ ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں مخلص مومن جو ہے، مخلص مومن اور غیر مخلص، میں اگر آسان الفاظ سے آپ کو یہ بتاؤں کہ منافق غیر مخلص ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتا، جو زبان سے وہ کہتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا، وہ غیر مخلص ہے۔ اور جو مخلص ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، جو زبان پہ ہے وہ تو دل میں ہے، جو دل میں ہے وہ عمل بھی کر رہا ہے اس پہ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ صف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ آج ہم زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال سے ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتے۔ آپ شروعات کر لیں گھر کی ابتدا سے، شوہر ہے، بیوی ہے، کیا یہ لوگ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ ابھی سورہ طلاق گزری ہے نا، تو سورہ طلاق میں کیا مضمون تھا کہ تم اللہ کے حکم کی پیروی کرو۔ اے مرد، تم جب اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، جب تم طلاق دو تو عدت کے لحاظ سے تم نے طلاق دینی ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی جو ہے حیض میں ہے اور آپ نے طلاق دے دی اسے، یا طہر کی حالت میں ہے آپ نے مباشرت کر لی پھر طلاق دے دی۔ تو یہ نہیں، یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اسے میں نے بیان بھی کیا ہے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ اصل میں ہے کیا؟ اصل میں ہماری ایمان یقین جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، اور ظاہر ہی ہماری منزل ہے، ظاہر ہی ہماری منزل ہے۔ بچوں کو بھی ہم ظاہر کے جہنم میں جھونکنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آپ اپنے بچوں کو داخلہ دلوا دیتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ پھر جتنے بھی میرے حساب سے جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں وہ مذہب سے لوگوں کو بیگانہ کرنے کے میں خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے مردان میں ہیں کافی ایسے ادارے، اور میں نے خود سنا ہے وہاں ٹیچر پیرنٹ میٹنگ جو ہوتی ہے وہ والدین رو رو کے کہتے ہیں بچے کو قرآن پڑھائیے اور اس کے آگاہ کیجئے، اس کے لیے کچھ کیجئے، تو وہ ان کے نصاب میں نہیں ہے وہ بات۔ اور بعض یعنی تعلیمی ادارے تو ایسے ہیں جو اسلام سے بیگانہ کرنے میں، یعنی ان کی جو سلیبس ہے جو وہ ہے، تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو لبرل بنانا ہے اپنے، اور اطاعت گزار نہیں بنانا، اللہ کا اطاعت گزار نہیں، بس دنیا میں آپ نے اس کو آگے کرنا ہے۔ اختلاط، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے اسکولوں میں مخلوط نظام تعلیم ہوتا ہے عام طور پہ، تو وہ پھر جو ہے جو گندگیاں وہاں ہوتی ہیں، گندگی سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ بچے جو ہے کپڑے اتار دیتے، ہاں اسلام کا لباس ان سے اتر جاتا ہے اکثریت سے،
کیونکہ اسلام کا لباس پہنائے گا کون؟ پہنانے والے لوگ ہی نہیں ہیں، نہ والدین ہیں، نہ ٹیچر ہیں، نہ ادارے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے خاص طور پہ اپنے آپ کو اس میں تولیں کہ آپ مرد ہیں یا عورت۔ اگر مومن ہیں آپ تو سوال اپنے آپ سے یہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ نہیں۔ یہ بات ہے۔ دیکھیں جب وہاں اس آیت میں مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ وہاں جو آگ میں اگر کوئی چلا گیا تو فرشتوں کو رحم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ فرشتے نہایت تندخو اور سختگیر فرشتے ہیں، ان کو کوئی رحم نہیں آئے گا۔ لا یعصون اللہ ما امر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ خلاف ورزی اب بھی نہیں کرتے، اس وقت بھی نہیں کریں گے، اب بھی جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تب بھی کریں گے۔ لیکن یہاں صرف کہنے کا اللہ تعالیٰ یعنی جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں آپ پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر کے الفاظ ہیں۔ اگر دوسری طریقے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن میں اس کے کہ وہاں جو ہے آپ کا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اصل میں تو ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، ہمارا نہ جی اٹھنے پر دوبارہ ایمان ہے، نہ حشر پہ ہے، اور نہ قیامت پر ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے روز و شب کی سوچیں اور اس کی جو ہے نا وہ اس کو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ بڑا ذرا سیریس لینے والا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں یہ بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اہل ایمان تو آج ہم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا اور بے فکر ہے، اور ہمیں بعض لوگ جو ہیں بس اس دن میں ایک جا رہا تھا راستے میں، ابھی بھی وہ ایک رکشہ ہے اور یہ ایک کوئی شخص ہے ہمارے مردان میں، پہلے بھی اس نے یہ کیا تھا، پوسٹر لگائے تھے۔ ابھی اس نے کیا کیا ہے کہ ایک رکشے پہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، آج کل بھی وہ چل رہا ہے رکشہ، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، جنت میں درخت، بات ختم۔ یہ اس کا مضمون ہے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ کہنے پہ درخت آپ کے لیے جنت، یعنی اس کا مقصد یہ تھا بس سبحان اللہ کہو یا اس کی تسبیح کرو، جنت پہ درخت لگتے جائیں گے، تم ٹھیکیدار بن گئے جنت کے، بات ختم۔ یہ بات ختم پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور صبح یہ سوشل میڈیا پہ میں پڑھ رہا تھا کہ بس کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بات ختم۔ یہی وہ 5 بنا جو ہے، یعنی دین کا آپ نے بس محدود کر دیا ہے یہ 5 بنا پہ۔ تو مجھے بڑا افسوس آتا ہے ایسی ذہنیت پر افسوس، اور یہ چیز عام ہے۔ بعض علماء ممبر سے یہ آواز بلند کی جاتی ہے، میٹھی میٹھی جو ہے لالی پاپ دے کے آپ کو سلا دیا جاتا ہے نیند کی گو، بس کلمہ آپ نے پڑھا ہے، بس جو مرضی آئے کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہہ رہا؟ سوال آپ اپنے آپ سے کریں اور اپنے ان علماء سے کریں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کوشش کا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو، تم ایمان والے تو ہو لیکن اب تم نے بھرپور محنت کرنی ہے آگ سے بچنے کی، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ اصل میں اگر میں آپ کو یہ بات کہوں نا تو ہمارا اصل میں ہم نے ایمان قبول ہی نہیں کیا ہے، اور اصل میں ہم اسلام کی دعوت کو سمجھے ہی نہیں، اصل میں ہم دین کو سمجھے ہی نہیں، اصل میں ہم رسول اللہ کی آواز پر ہم نے لبیک نہیں کہا، اسی طرح لبیک ہم نے اللہ کو بھی نہیں کہا۔ وہ مجبوری کے تحت آپ پہ چلے جاتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ، وہاں لبیک کے چند نعرے بلند کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس ہو گئے گا۔
حاجی ہو گیا، میں تو اب گناہوں سے پاک ہو گیا ہیں. یہ تو سارا پتہ چلے گا جب آپ کی اصل میں ہم اپنا احتساب بھی نہیں کرتے نا. پتہ چلے گا جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی ظاہر کی، اور قبر میں آپ کو اتارا جائے گا، وہاں معاملہ ہوگا. اور وہ قبر مٹی کے گڑھے کا نام نہیں ہے، عالم قبر ہے، وہ عالم قبر ہے وہ. تو وہاں جو حساب کتاب ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن اس پہ یقین کون کرے؟ یہ آیت جو ہے اس پہ کون یقین کرے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا. یقیناً میں یعنی اگر میرا دوبارہ جی اٹھنے پہ، قبر پہ یا حشر پہ یا جنت پہ مجھے اگر یقین ہوگا، تو میں اگر صاحب ایمان ہوں تو میں چاہوں گا کہ میری بیوی، میرے بچے میرے ساتھ ہی رہیں، سارا خاندان میرے ساتھ ہو. لیکن اس کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہاں نفسا نفسی ہے. آپ دیکھیں، باپ کبھی بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا کبھی ماں کو مار دیتا ہے، یہ حساب کتاب کبھی چچا بھتیجے کو مار دیتا ہے، یعنی دنیاوی معاملات کے لیے، اور کیا ہے. تو بہرحال یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے زندگی کی ایک نیت بنانی ہوگی. یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ایک مقصود ہے، دو مقصود نہیں ہے. دنیا مقصود نہیں ہے، آخرت مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. اور اس کے یعنی پھر یہ ہوتا ہے، یعنی کرنا کیا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کی نیت بن گئی تو پہلے ایک رہنما کی تلاش ہے، کیونکہ آپ تو ہر کام کے لیے رہنمائی ضروری ہوتی ہے. تو دین میں کے معاملے میں آپ کا رہنما کیوں نہ ہو، تو رہنما کی تلاش. اس رہنما کی نگرانی میں اس کے ساتھ آپ نے بیعت بھی کرنی ہے، جس کی اپنی شرائط ہیں وہ میں نے بیان کی بھی ہیں. بیعت کرنی ہے اللہ سے، اللہ پہ اپنے مال و جان کا سودا اس کے ہاتھ پہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے. جو نائب نبی ہے، جو امام وقت ہے، اس کے ہاتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگر تفصیل اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ایسی شاگردی کریں گویا کہ آپ اس کا مال ہیں. یعنی آپ نے اصل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے، لیکن اب انسان کے حوالے اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھ دیا ہے کہ تم انسان سے محبت کرو، انسان کی اطاعت کرو، انسان کا اتباع کرو. تو گویا کہ آپ اس کے یعنی اتنے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گویا کہ آپ اس کا مال ہیں. اب میری جیب میں پیسے ہیں مثال کے طور پہ 1000 روپے، تو میں جس طرح چاہوں اس کو خرچ کروں، کوئی تو مجھے روک نہیں سکتا. اس طریقے سے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، تو تب جو ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جی ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
اس پر ایسے فرشتے ہیں جو نہایت تندخو ہیں اور سخت گیر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O you who believe, protect yourselves and your families from a fire whose fuel is people and stones. Over it are angels, fierce and powerful. They never disobey God in anything He commands them, and they carry out whatever they are commanded. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔